تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ وقال اللہ تعالی فی قرآن عظیم، وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءہم الہدی الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، کہ نہیں روکا، نہیں منع کیا، وما منع الناس لوگوں کو، ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لائیں، اذ جاءہم الہدی جب کہ ان کے پاس الہدی آ گئی، کامل ہدایت آ گئی، انہوں نے دیکھ بھی لیا، پہچان بھی لیا کہ یہ کامل ہدایت ہے۔ کس چیز نے روکا؟ الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا ابعث اللہ بشرا رسولا، کیا اللہ نے ہم پر ایک بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا ہے؟ الحمدللہ پچھلی قسط میں ہم نے پڑھا آیتیں سورہ بنی اسرائیل کی، آیت نمبر 92 سے بلکہ 91 سے شروع کیا۔ انہوں نے سورہ بنی اسرائیل کی آیتوں کو میں ایک دفعہ صرف ذکر کر دیتا ہوں، ان کا ترجمہ بیان کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہمارے سامنے ایک چشمہ یہاں سے پھوٹ پڑے مکہ کی زمین میں، یا آپ کے لیے یہ مکہ کی زمین ہریالی والی ہو جائے، باغات بن جائیں، کھیتیاں اگائیں، انگور اور کھجوروں کے درخت باغات بن جائیں اور اس میں نہریں بہنی شروع ہو جائیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو پھر جس طرح آپ ہم سے کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اللہ کی بات نہ مانی تو ہم پر عذاب آئے گا، تو پھر آسمان کو کوئی ٹکڑا ہم پر گرا دیں، یا پھر اللہ آ جائے خود فرشتوں کے ساتھ ہمارے سامنے، تو پھر ہم ایمان لائیں گے، یا آپ کے لیے پھر سونے کا ایک محل ہو اور آپ ہمارے سامنے اوپر چڑھیں، اور پھر بھی ہم آپ کے اوپر چڑھنے پر بھی یقین نہیں کریں گے، یہاں تک کہ حتیٰ تنزل علینا کتاباً، یہاں تک کہ ہمارے سامنے ہم پر ایک کتاب نازل ہو، نقرأوہ، جس کو ہم اپنی آنکھوں سے پڑھیں، نازل ہوتا ہوا دیکھیں اور پڑھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل سبحان ربی، کہا گیا اللہ نے فرمایا کہ آپ کہیے کہ پاک ہے میرا رب، هل كنت الا بشر رسولا، میں تو نہیں ہوں اس کے سوا اور کچھ کہ اللہ کا بندہ اور رسول۔ اللہ آیت نمبر 94 جو بنی اسرائیل کی اس میں یہی فرما رہے ہیں، بنی اسرائیل جو کہ سورہ نمبر 17 ہے، آیت نمبر 94، وما منع الناس ان یؤمنوا، نہیں روکا لوگوں کو کہ وہ ایمان لاتے، اذ جاءہم الہدی جب ان کے پاس آ گئی ہدایت، الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا ابعث اللہ بشرا رسولا، وہی بات نبی کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کہیے کہ سبحان ربی ما کنت الا بشر رسولا، کہ نہیں ہوں میں ایک بشر کے سوا اور کچھ بھی۔ لیکن انہوں نے پھر اعتراض یہی کیا کہ اللہ فرما رہے ہیں ان لوگوں کو اسی وجہ سے صرف رکے ہوئے تھے کہ ایک ان جیسا آدمی جو ان میں رہتا ہے، جو بازاروں میں چلتا ہے، جس کے بچے بھی ہیں، جس کی شادی بھی ہوئی ہے، جو کسی کا بیٹا ہے، جو کسی کا بھتیجا ہے، وہ رسول بن گیا۔ اللہ اکبر، نہیں روکا لوگوں کو، مگر اللہ فرما رہے ہیں اب اللہ، کیونکہ ان کے خیال میں کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا، اللہ ان کے اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 95 میں، قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ، کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر زمین پر چلتے پھرتے فرشتے مطمئنین اور وہاں پر آرام سے رہ رہے ہوتے، لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، تو یقیناً ہم ان پر پھر رسول کو، جو رسول بھیجتے وہ فرشتے ہی ہوتا، یعنی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے، کیونکہ سیدھی سی بات ہے کہ انسان صرف انسان کی اتباع کر سکتے ہیں، کیسے فرشتے کی اتباع کر سکتے ہیں؟ رسول تمام کے تمام بشر تھے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 14 میں آتا ہے کہ جب رسولوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بشر ہیں، لیکن اللہ جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے، اور یہ اللہ کا احسان ہے رسالت اور نبوت، لیکن اللہ اکبر امتحان بھی بہت بڑا ہے۔
اصل بات یہ ہے رسولوں کو سب سے زیادہ آزمایا گیا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر رسول کی بڑی آزمائش ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے حالات ہم پڑھ لیں، کیسے کیسے آزمایا گیا۔ باپ نے کہا اگر تو باز نہ آیا میرے بتوں کو برا کہنے سے تو تجھے رجم کر دوں گا، پھر قوم نے آپ کو اپنے تئیں آگ کے الاؤ میں پھینک دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کی طرف سے امتحان آیا، خواب میں دیکھا بیٹا جو 83 سال کی عمر میں پیدا ہوا، چلنے پھرنے کی عمر پر پہنچا تو اللہ کا حکم آ گیا، اللہ اکبر، کہ اس پر چھری چلا دو اس کی گردن پر۔ اس سے پہلے جب پیدا ہوئے اسماعیل تو حضرت ہاجر رضی اللہ عنہا اور آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں حکم ہوا کہ اس دودھ پیتے بچے کو اور بیوی کو چھوڑو وادی بیابان میں، مکہ کی بنجر زمین میں، اللہ کے گھر کے پاس۔ یہ سارے امتحان آتے رہے، لیکن اس سے بھی بڑے امتحان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پڑھ لیں، عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پڑھ لیں، سب کو آزمایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ سب رسول نبیوں کو آزمایا گیا، اور ان میں سب سے زیادہ مجھے آزمایا گیا۔ جس کے رتبے ہیں سوا، اس کی سوا مشکل ہے۔ جتنا بڑا رتبہ ہے اتنا ہی بڑا امتحان، اللہ اکبر، اتنی ہی بڑی آزمائش۔ بہرحال یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ کہیے کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور رسول ہوں، اور لوگوں کو سمجھا بھی دیا کہ اگر زمین پر فرشتے بستے تو ضرور اللہ کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ آج جو ہمارا مسئلہ ہے وہ بشر مانتے تھے، رسول نہیں مان رہے تھے، اور آج بہت سارے لوگ اللہ اکبر محبت میں غلو کرتے ہوئے آپ کو آپ کی بشریت سے انکار کر دیتے ہیں۔ اور پھر جب انکار ہو جائے گا تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم کیسے وہ کچھ کر سکتے ہیں، آپ کی سیرت پر کیسے عمل کریں، اللہ اکبر، ہم کیسے کر سکتے ہیں، آپ تو اللہ کے نور تھے، یا کیسی ایسی باتیں کہی جاتی ہیں جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا قرآن سے ہمیں ثبوت نہیں ملتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ دے۔ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور آپ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے افضل ہیں۔ آپ رسول اور انبیاء کے امام، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سردار ہیں۔ قیامت والے دن شفاعت کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا، مقام محمود آپ کو ملے گا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اور رسول کہتے ہیں۔ جیسے کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 110 میں آتا ہے، قُلْ إِنَّمَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، کہیے کہ میں تو تمہارے جیسا، بالکل تمہارے جیسا بشر ہوں۔ ہاں فرق ہے، ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ بالکل ہمارے جیسے ہیں، اس میں بھی تھوڑا سا ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اللہ ان پر وحی کرتے تھے، پھر آپ نے وہ جب رمضان کا مہینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے جو نفلی روزے تھے وہ ملا کر رکھتے تھے، ایک کے بعد دوسرا، ایک دن بھی افطار نہ کیا اور پھر دوسرے دن افطار کیا، تیسرے دن کیا۔ صحابہ نے ایسا کرنا کیا تو آپ نے منع کرنا شروع کیا تو آپ نے منع کیا۔ آپ فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو میرے جیسا ہو، مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ اس لیے ہمیں دونوں ہی باتوں کو سمجھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق، رسولوں کو اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ اکبر، بڑا گہرا ہوتا ہے۔ آپ کا معراج پر تشریف لے کر جانا، سدرۃ المنتہا سے آگے جانا، یہ سب کچھ آپ کی فضیلت کے لیے کافی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اللہ کے بشر ہیں، آپ بشر ہیں اور رسول ہیں، آپ اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ اب انہوں نے اور بھی بہت سارے حربے آزمائے، کیونکہ سورہ الانعام میں آتا ہے وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، وہ ایک تو خود بھی رکے ہوئے تھے قرآن سے بھی اور دین سے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور وہ لوگوں کو بھی روک رہے تھے، خود تو رکے ہوئے تھے، لوگوں کو بھی روک رہے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے جو حربہ استعمال کیا آپ کی دعوت کے جواب میں، یہ ابو طالب کے پاس آئے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، وہ اپنے آباء و اجداد کو کہتا ہے کہ وہ گمراہ تھے، وہ ہدایت پر نہیں تھے، اور بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، آپ روک لیں ورنہ ہم نپٹ لیں گے۔ آپ نے سمجھایا کہ بھتیجے تھوڑا خیال کر، کچھ خیال کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو حق بیان کرتا ہی رہوں گا۔ پھر دوسرا خود حربہ جب انہوں نے دیکھا کہ آپ تو قرآن بیان کر رہے ہیں اور آپ کسی کو برا بھلا نہیں کہہ رہے تھے، آپ تو صرف حق بیان کر رہے تھے جو اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہو رہا تھا۔ دوسرا حربہ انہوں نے یہ کیا کہ پھر ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کی عمر اور شرف کے لحاظ سے آپ بہت ممتاز مقام رکھتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اپنے بھتیجے کو نہ روکا تو قبائل میں جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی، سارے قبائل آپ کے خلاف جنگ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اب تھوڑا سا ابو طالب پریشان بھی ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان سے کہا کہ بھتیجے کچھ تھوڑا بہت کمپرومائز کی طرف آ، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں
ہم اتنے قبائل کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، کیسے ہوگا، کیسے میں ان کو روک پاؤں گا؟ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں سنی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے کہا ہے چچا جان آپ مجھے اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دیں، اللہ کی قسم اگر یہ ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر چاند رکھ دے تب بھی، اور میں اپنی جانیں اپنی اللہ کے سپرد کر دوں گا، لیکن اس دعوت کے کام پہ، اس رسالت کے کام، اس تبلیغ کے کام سے باز نہیں آؤں گا، کیونکہ یہ تو میرے اوپر فرض ہوا ہے۔ پھر تیسرا حربہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے آپ کو اب مجنون کہنا شروع کر دیا، شاعر، مجنون، کاہن، اللہ اکبر، جھوٹا، جادوگر، بہت سارے الزامات لگائے۔ قرآن میں بہت ساری جگہ پہ آتا ہے، اللہ اکبر۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 15 ہے، کہنے لگے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ، کہ اے وہ شخص، وہ کہنے لگے مشرکین مکہ کہ اے وہ شخص، اے وہ شخص، اے وہ شخص جو تو کہتا ہے کہ تجھ پر اللہ کا کتاب، اللہ کا ذکر، قرآن اترتا ہے، اِنَّكَ لَمَجْنُونَ، بے شک یقیناً تو مجنون ہے، تو عصیب زدہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی اس بات کا جواب دیا سورہ قلم کی آیت نمبر 2 میں، سورہ نمبر 68، مَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے فضل سے ہرگز عصیب زدہ نہیں ہے، مجنون نہیں ہے، آپ پر کوئی جنون لاحق نہیں ہے آپ کو۔ پھر یہ آپ کو دیکھتے تھے کھا جانے والی نظروں سے جب آپ تبلیغ کرتے، جس کا ذکر سورہ قلم کی آیت نمبر 51 میں آتا ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب یہ کافر آپ کو اپنی کھا جانے والی نظروں سے آپ کی طرف دیکھتے تھے اور چاہتے کیا تھے، اللہ اکبر۔ اللہ فرمانے لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، جب یہ آپ سے قرآن سنتے تھے، وَيَقُولُونَ، اور کہتے تھے، إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، کہ بے شک یہ تو دیوانہ ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ اکبر اس سے برقرار انہوں نے آپ کو ساحر کہا، کاہن کہا، اس کلام کو شاعری کہا، شاعر کا کلام کہا۔ اللہ نے ان کی اس اعتراض کا جواب دیا سورہ یاسین میں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ نہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن کوئی شاعری نہیں ہے، اور نہ ہی یہ آپ کے شان شان ہے کہ آپ کوئی شاعر بنے، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ کا تو رتبہ بہت بلند ہے۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 4 میں آتا ہے، سورہ نمبر 38، وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، ان کو بڑا عجیب لگا، بڑے حیران ہوئے اس بات پہ کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا، انہی میں سے ایک رسول بنا دیا گیا۔ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، تو کیا کہا ان لوگوں نے، کہنے لگے یہ کافر جو انکار کرنے والے تھے کہ یہ تو جادوگر ہے بہت بڑا، ساحر کذاب، اور سب سے بڑا جھوٹا، اللہ اکبر۔ وہ جو آپ کو صادق اور امین کا لقب دے رہے تھے، ساری زندگی ہر ایک شخص جو مکہ میں رہتا تھا آپ کی صداقت اور آپ کی امانت کا گواہ تھا، صرف اللہ کا کلام پیش کرنے پر اب آپ کو کیا کیا کہنا شروع کر دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں کہ ہم جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آپ کو کہتے ہیں آپ کا سینہ مبارک اٹھتا ہے، فصبر، بس آپ صبر کریں۔ ایک جگہ کہا گیا کہ صبر کریں جس طرح کہ اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، ان کے ساتھ بھی بہت کچھ ہوا۔ نمبر 1 اولو العزم رسولوں میں نوح علیہ السلام، نمبر 2 ابراہیم علیہ السلام، نمبر 3 حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور 5ویں نمبر پر آپ کا نمبر آتا ہے۔ یہ سب کے سب کیسے صبر کیا ان چاروں نے، جیسے صبر کیا آپ بھی ویسے صبر کریں۔ پھر سورہ فرقان کی آیت نمبر 8 میں آتا ہے، سورہ نمبر 25، وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، اور کہنے لگے، خود تو یہ کہہ ہی رہے تھے آپ کو، کہتے تھے جو مسلمان ہو رہے تھے ان کو کہتے تھے کہ یہ ظالم، اللہ فرما رہے ہیں یہ مشرک، ظلم، سب سے بڑا شرک جو ہے وہ ظلم ہے، اور سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے، یقین جانیں۔ وَقَالَ الظَّالِمُونَ، اور کہتے تھے یہ ظالم، یہ مشرک، ان تتبعون، کن سے، جو ایمان لا رہے تھے ان سے، کہ نہیں تم پیروی کر رہے، الا رجلا مسحورا، مگر ایک ایسے شخص کی جو کہ سحر زدہ ہے، جس پر عصیب آ گیا ہے، جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ سورہ نام کی آیت نمبر 53 میں آتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ فَتَّنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اسی طرح ہم بعض کو بعض کے ذریعے آزماتے ہیں، لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا، تاکہ یہ کہیں، اصل میں ان کو اعتراض کیا تھا
یہ جو بڑے بڑے سردار تھے کہتے تھے لوگ اگر یہ دین خیر ہوتی تو ہم پہلے سب سے پہلے لیتے، ہم اس کو اپنانے والے ہوتے۔ یہ سارے جو ہیں بلال اور یہ صہیب اور یہ حباب بن ارد اور یہ عبداللہ بن مسعود جیسے شخص جو کہ معاشرے کے کمزور ہیں اور کچھ غلام ہیں بلال جیسے، یہ کیسے دین پر آ گئے؟ اگر یہ اللہ کا احسان فضل ہوتا تو سب سے پہلے ہمیں ملتا، ہم اس کے زیادہ حقدار تھے، مستحق تھے۔ یہاں اللہ اس آیہ مبارکہ میں یہی فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ہم بعض کو بعض کے ذریعے آزماتے ہیں، اور تاکہ کہیں یہ لوگ جن کو اللہ نے کو مال و دولت دے رکھی ہے، دنیا کی کچھ سرداری دے رکھی ہے، کہ یہی کیا لوگ رہ گئے تھے؟ کیا بلال اور ابن مکتوم جیسے لوگ، کیا یہی رہ گئے تھے حباب بن ارد اور حضرت صہیب جیسے لوگ کہ ان پر اللہ نے احسان کرنا تھا؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرما رہے ہیں، اللہ ان کی اس بات کا جواب دے رہے ہیں، الیس اللہ بعلم بالشاکرین، بے شک اللہ خوب جانتا ہے، الیس اللہ بعلم بالشاکرین، اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کے شکر گزار کون بندے ہیں۔ اللہ اکبر، کون ہے جو ڈرنے والے ہیں، تقوی والے ہیں۔ سورہ فرقان میں اللہ فرما رہے ہیں تسلی دیتے ہوئے مومنوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ فرما رہے ہیں سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت 20 میں، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا، تم ایک دوسرے سے آزمائیں گے۔ اتصبرون، تو اللہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو، مومنوں کو، کیا تم صبر کرو گے؟ وَقَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور یقین کرو کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، جو بھی تمہارے اعمال ہیں، جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ اس کو خوب دیکھ رہا ہے، فکر نہ کرو، اللہ خوب دیکھنے والا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ اب لوگ تو رک نہیں رہے، تو ابو جہل جیسے لوگ انہوں نے آ کر کعبے کے پردے پکڑ کر اللہ اکبر قسمیں کھانی شروع کر دی، اللہ اکبر، کہ اگر یہ رسول سچا ہے اور واقعی جو یہ کہہ رہا ہے یہ دین حق ہے تو پھر آسمان سے ہم پر عذاب ٹوٹ پڑے، تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں اب لوگ کہیں گے کہ یہ تو آپ دیکھو کعبے کی قسمیں کھا کر کہہ رہے ہیں اور آسمان تو ان پر کوئی نہیں ٹوٹ رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ انفال سورہ نمبر جو ہے 8 ہے، آیت 32 ہے، وَإِذْ قَالُوا، جب کہا انہوں نے کہ اللہ جو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، یہ قرآن، اور یہ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، اگر واقعی یہ تیری طرف سے اللہ کے رسول ہیں اور یہ قرآن جو یہ بیان کر رہے ہیں واقعی تیری طرف سے ہے اور حق ہے، سچ ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو پھر اس طرح کر کے ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے۔ اللہ اکبر۔ مانگنے والوں نے مانگا بھی تو ہدایت نہیں مانگی، عذاب مانگا۔ اب اتنا بعذاب علیم، یا آ جائے ہمارے پاس، اللہ اکبر، دردناک عذاب ہم پر آ جائے اگر یہ سچے ہیں۔ اللہ نے ان کی اس بات کا جواب دیا سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، نہیں ہے اللہ ابھی ان کو عذاب دینے والا، وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں ہیں۔ ہم نے قرآن میں جتنے بھی واقعہ پڑھے، قرآنی قصوں میں، چاہے وہ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہو، اللہ نے ان کو کشتی پر سوار کیا، ایمان والوں کو ان کے ساتھ بچا لیا اور باقی سب کو غرق کر دیا، پھر ہود علیہ السلام کا واقعہ ہو، ہود علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی، ان کو اللہ نے بچا لیا اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو بچا دیا اور باقی سب کو عذاب سب پر آ گیا۔ اسی طرح صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کو بچا لیا گیا، شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان والے تھے ان کو بچا لیا گیا، لوط علیہ السلام کے ساتھ صرف 2 بیٹیاں ایمان لائی تھیں ان کو تینوں کو بچا لیا گیا، بیوی پیچھے رہنے والی تھی۔ اللہ عذاب اس وقت نازل فرماتے ہیں جب ایمان والوں کو نکال لیتے ہیں۔ اللہ یہاں پر یہی فرما رہے ہیں کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، کہ نہیں ہے اللہ ان کو عذاب دینے والا ابھی، لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کیونکہ آپ ابھی ان میں ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اور نہیں اللہ ابھی ان کو عذاب دینے والا، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کیونکہ ان میں سے وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے ہیں، جو اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ تو ایمان والے نیک لوگوں کی وجہ سے اللہ عذاب کو ٹالتے رہتے ہیں۔ آج امت مسلمہ کا جو حال ہے یقین جانیں، اس میں کچھ اللہ والے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا تن من سب کچھ اس دین کو قائم کرنے کے لیے، اس دین کے لیے لگا دیا۔ آج انہی کی وجہ سے ہم سب پر رحم کیا جا رہا ہے۔ ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، اللہ اکبر، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا، اللہ اکبر، پردیس میں آ کر آج غریب و غربا ہے،
کیا کیا ہم نے بدعت شروع کر دی، دین میں کیا کیا نئی ایجادات آ گئیں، دین کو خالص نہیں رہنے دیا۔ دین اسلام جو ایک دفعہ مغلوب ہوا ابھی تک غالب نہیں ہو پا رہا۔ حالی کہ وہ شعر میں اکثر بیان کر دیتا ہوں، اللہ اکبر، تڑپنے والے دل ہیں، تڑپانے والے شعر ہیں۔ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کے نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ مد ہے جزر کے بعد، دریا کے جو ہمارے اتر نہ دیکھے۔ کتنی قومیں گریں اور ترقی کر گئیں، جاپان پر ہیروشیما اور ناگاساکی پر 2 بم پڑے، پھر بھی آج ترقی کر گیا۔ جرمنی پورا تباہ ہوا، 2 حصوں میں تقسیم ہوا، آج پھر یکجا ہو کر ترقی کر گیا۔ ایک ہم ہے کہ ہمارا گراف نیچے سے نیچے ہی آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیتیں اتری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈیفینیٹلی کہ اللہ کوئی نشانی دکھا دے تاکہ ان کے منہ تو بند ہوں۔ اللہ اکبر۔ نشانی، معجزہ صرف اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے، اللہ کرے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ بزرگ جو ہیں وہ کوئی معجزہ دکھا سکتے ہیں، کوئی بھی اگر کوئی معجزہ دکھا بھی سکتا ہے تو صرف اللہ کے حکم سے، اور نبی بھی جتنے معجزات تھے ان کے پاس وہ اللہ کے حکم سے ہی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر چلے، 6 لاکھ کا قافلہ، پیچھے پورا فرعونیہ کا لشکر آ گیا، فرعون کے سمیت سب آ گئے۔ انہوں نے کہا ہم پکڑے گئے۔ رسول کا یقین دیکھیں، فرمایا کلا، کہ کہا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ دکھائے گا۔ اللہ نے کہا مارو اپنا یہ عصا، سمندر پر پھٹ جائے گا، 2 حصے ہو جائے گا، اور اس میں سے خشکی طرح نمودار ہو جائے گی، اور اس پر چل کر چلے جاؤ۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی خیال پیدا ہوا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ الانعام، اللہ اکبر، یہ وہ آیت ہے جس کو پڑھتے ہوئے یقین جانے، اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی اللہ اکبر دل میں بڑا درد ہوتا ہے کہ کیا آزمائشت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ فرما رہے ہیں وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر واقعی آپ کا ان کا اعراض کرنا، منہ پھیرنا آپ پر بہت باری ہے، وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، تو پھر اس طرح کرے، اگر واقعی آپ میں طاقت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ اس طرح کریں کہ زمین پہ ایک سرنگ بنائیں یا آسمان پر چڑھ جائیں، وَتَأْتِيَهُمْ بِآیَةٍ، تو لے آئیں پھر ان کے لیے کوئی نشانی، جس طرح وہ نشانیاں مانگ رہے ہیں آپ لے آئیں جا کے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ اگر چاہتا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان کو ہدایت پر اکٹھا کر دیتا، سب کو ہدایت پر لے جاتا۔ یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اتنا بڑا سورج جو زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے، اللہ اکبر، زمین اللہ کی اس کائنات میں ایک نقطے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، اور اس میں رہنے والے انسانوں کی کیا حیثیت ہے، اللہ اکبر۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ اگر چاہتا سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، سب کو ہدایت دیتا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان جاہلوں کا بالکل ساتھ نہ دیں، بالکل ساتھ نہ دیں، آپ ان کی باتوں پر بالکل دھیان نہ دیں، اللہ اکبر۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 14 میں آتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھ بوجھ لیا تھا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے دیکھ سمجھ کر انکار کیا، سب کچھ جاننے کے بعد لگا کہ یہ سب حق ہے، اس کے بعد انکار کیا، اپنی سرداریاں بچانے کے لیے، اپنی معیشت بچانے کے لیے، اکانومی بچانے کے لیے، اپنے مال بچانے کے لیے، اپنے قبیلے کی سربلندی کے لیے، جس نے بھی جو بھی کیا۔ ابو جہل سے بھی پوچھا گیا کیا تمہیں لگتا نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سب سے بہتر ہیں، سچے بھی ہیں، امانتدار بھی ہیں، اور جو وہ پیش کر رہے ہیں کیا تمہیں حق نہیں لگتا؟ کہتا ہے مجھے پتہ ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن اگر ہم نے ان کی بات مان لی تو ہمارا قبیلہ جو ان کے ساتھ چل رہا تھا پھر تو ہم ان کے مطیع ہو جائیں گے، ہمارا قبیلہ تو نیچے آ جائے گا۔ یہ تھا وہ قبائلی سسٹم، یہ تھی وہ ضد جس کی وجہ سے یہ لوگ اسلام کی طرف نہیں آ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں آ رہے تھے، اس قرآن کی طرف نہیں آ رہے تھے۔ اللہ فرمانے سورہ حجر میں وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور اس میں یہ خود چر جائیں، لَقَالُوا، خود چرے، اللہ کہتے ہیں خود چرے، تو یہ واپس آ کے پتہ کیا کہیں گے؟ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، کہیں گے بلکہ یہ ہم کوئی نہیں اوپر چڑھے تھے، بلکہ ہماری آنکھوں پر جادو کر گیا تھا، بلکہ ہماری آنکھوں کو مسحر کر دیا گیا تھا۔ لَقَالُوا، یقیناً وہ کہیں گے، انما، بے شک،
سکرت ابصارنا کہ ہماری آنکھوں پر جادو مسخر کر دی کی تھی، بل نحن قوم مسحورون بلکہ ہم تو وہ لوگ ہیں جن پر جادو کر دیا گیا تھا۔ مسئلہ کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں سورہ الانعام کی آیت نمبر 110 میں وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ہم نے، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بند کر دی، ان کے دلوں پر مہریں لگ گئیں اور ان کی آنکھوں کے سامنے، ان کی آنکھوں پر بھی پردے ہیں، کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ جس طرح کہ یہ پہلی دفعہ بھی ایمان نہیں لائے تھے، یعنی یہ جس طرح پہلے ایمان نہیں لاتے رہے، اب جب انہوں نے حق کو پہچان لیا اور ان کو مہلت کافی دے دی گئی تو پھر ان پر اب پردے آ گئے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ تو اللہ فرما رہے ہیں ہم ان کو چھوڑ دیں گے اور بڑھ جائیں اپنی سرکشی میں اور بڑھ جائیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت 6 اور 7۔ اللہ فرما رہے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے جان بوجھ کر آپ کا انکار کیا، اب آپ کے لیے برابر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو تبلیغ کریں، سمجھائیں، انذار کریں، برابر ہے۔ اب وہ نہیں ماننے والے کیونکہ اللہ نے ان کے آنکھوں پر ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو بند کر دیا ہے، ان کی کانوں میں ڈانٹ ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے پردے ہیں، اب ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ آیت نمبر 111 جو ہے، اللہ اکبر، چوٹی کی آیت ہے۔ جن لوگوں نے نہیں ماننا ان کے لیے اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اگر ہم ان پر فرشتے بھی نازل کر دینا، فرشتے بھیج دیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى اور کلام کریں ان سے مردے اٹھ کر، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِم مِّن كُلِّ شَيْءٍ قُبُلًا اور ہر وہ چیز ہم ان کے سامنے جمع کر دیں جو یہ مانگ رہے ہیں، ساری نشانیاں، سارے معجزات، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا نہیں پھر بھی یہ ایمان لانے والے، اِلَّا أَن يَشَاءَ اللہ یعنی جب تک کہ اللہ نہ چاہے، ہاں اللہ کے بغیر اللہ جانتا ہے دلوں میں کیا ہے، پھر بھی یہ ایمان نہیں لا پائیں گے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ مگر ان میں سے اکثریت جو ہے وہ جہالت پر ہے، جاہلیت برت رہے ہیں۔ یہ لوگ جان کر بھی انجان بننا چاہتے تھے، یہ لوگ سمجھ کر بھی ناسمجھی دکھا رہے تھے، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ دعوت حق ہے، یہی حق ہے، اس کے باوجود انکار کر رہے تھے، اپنی سرداریاں بچانے کے لیے، اپنی معاشرت بچانے کے لیے، حسد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، کینے کی وجہ سے یہ انکار کر رہے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں، اسی آیت کے ساتھ ختم کرتے ہیں، ترجمہ ایک دفعہ پھر بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ان پر اگر فرشتے اتار دیتے، مردے ان سے باتیں کرتے اور تمام چیزیں جو یہ مانگ رہے تھے ہم ان کو دے دیتے، ان کے سامنے لا دیتے، تمام چیزیں پیش کر دیتے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ پھر بھی یہ ایمان نہ لا سکتے کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ بلکہ ان کی اکثریت جو ہے وہ تو جہالت پر ہے، پڑھے لکھے جاہل۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہیں، یقین جانے، بڑے بڑے برسٹر، بہت بڑے بڑے جج بنے ہوئے ہیں، بڑی بڑی پوسٹوں پر ہیں، لیکن قرآن سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے نزدیک یہ امی ہیں، اللہ کے نزدیک یہ امی ہیں، کیونکہ یہ اصل کتاب سے وہ ہدایت جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا جب آدم علیہ السلام کو نیچے اتارا تھا زمین پر، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ یقیناً آئیں گے میرے پر طرف سے تمہارے پاس ہدایات آتی رہیں گی، اور اب کامل ہدایت یہ قرآن کی صورت میں جس کی حفاظت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کرنا آ چکا۔ اللہ فرما رہے ہیں جس نے بھی اس ہدایت کو سمجھا، ان کو دیکھا، ان پر غور و فکر کیا، ان کی پیروی کی، ان پر عمل کیا، اس کے لیے نہ دنیا میں کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ آخرت میں کسی قسم کی رسوائی۔ یہ ہدایت آ چکی، جس کی ہدایت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کچھ شک ہی نہیں، ھدی للمتقین یہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر اللہ اکبر 1۔ اور پھر اللہ فرما رہے ہیں سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون یہ ذکر، یہ کتاب ہم نے، یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، یہ نصیحت، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کریں گے۔
قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کا ہے۔ باقی تورات کے لیے، انجیل کے لیے، زبور کے لیے یا صحیفے جو اور اترے ابراہیم علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر یا اور رسولوں پر، ان کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، کیونکہ آخری رسول جو آپ کے خاتم النبیین ہیں، آپ پر رسالت مکمل ہوئی، آپ پر نبوت مکمل ہوئی، تکمیل ہو گئی۔ اب کوئی رسول، کوئی نبی نہیں آئے گا، جو بھی یہ دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، اور آخری کتاب الہدیٰ بھی آ گئی، اب کوئی اور ہدایت نامہ نہیں آئے گا، اور قیامت تک اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں سورہ حامیم سجدہ سورہ نمبر 41 آیت نمبر 42 کہ یہ کتاب اس میں باطل داخل نہیں ہو سکتا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، کیونکہ یہ اس ذات کی طرف سے نازل کرتا ہے جو زبردست ہے اور قابل تعریف ہے، قابل ستائش ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنا کہا گیا، جتنا سنا گیا، اس کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون